السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، چند ہی دنوں کے بعد ہمارے نزدیک ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ ہم اللہ سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان نصیب عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف جس قدر اس کی قدر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، نیکیاں ڈھیر ساری رکھی ہے، اسی طرح ماہ رمضان شریف کی بے حرمتی کرنے پر عذابات کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ کیا یا زنا کیا یا گناہ کیا تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ پس تم اس ماہ مبارک میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے تاکہ ان میں تم نعمتوں سے لطف انداز و لذت حاصل کرو، لیکن اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا۔ آقا فرماتے بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو ذلت مسلمانوں کی ہو رہی ہے، آج ہر طرح سے مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رمضان تو پا لیا ہے لیکن رمضان کی قدر نہ کی ہے، رمضان کی اہمیت نہ کی ہے۔ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ماہ رمضان پا کر بھی حرام کام کرتا رہا، حرام کھاتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، اپنے لوگوں کو تکالیفیں دیتا رہا، آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اگلے رمضان تک اس پر لعنت برساتا ہے۔ آقا فرماتے اگر وہ شخص اگلے رمضان کو پانے سے پہلے مر گیا اور توبہ نہ کیا تو پھر اسے جہنم کی آگ سے کوئی بچایا نہیں جا سکتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں تو صحیح یہ کس قدر بابرکت والا مہینہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہی کہوں گا، اگر رمضان نصیب ہو جائے تو اتنے سجدے بجا لاؤ کہ اس کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں رمضان دیا جا رہا ہے، اور رمضان کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ آپ کے میرے اعمال کی وجہ سے، یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی میرا محبوب کا امتی جہنم میں جائے۔ یقیناً گناہ نفس کی شرارت سے ہوتا ہے، یقیناً گناہ شیطان کے بہکاوے سے ہوتا ہے، لیکن میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ موقع بھی تو دے رہا ہے توبہ کرنے کے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ماہ رمضان کو پائے تو گناہوں سے بچے رہے۔ اب آئے ایک شخص کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں، حدیث مبارکہ میں اس شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا جو روزے رکھ کر بھی جب مر گیا تو اسے جہنم کی آگ سے وہ بچ نہ سکا۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ وہاں پر دیکھتے ہیں ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے، ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اے مالک مولا پروردگار، مجھے اس قبر کے بارے میں حالات جاننا ہے۔ جب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس قبر کے حالات کو دیکھے تو شخص کہتا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، اے علی میں آگ میں ڈوب رہا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ حضرت مولا کائنات خلیفہ چہارم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول حضرت مولا کائنات رضی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے مالک اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اب ذرا غور کرے اس کا کیا گناہ تھا جو اس طرح عذاب میں مبتلا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے علی آپ اس کے لیے سفارش نہ فرمائیے، کیونکہ یہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی اس نے گناہوں سے باز نہیں آیا، دن کو روزہ رکھ لیا مگر راتوں میں گناہوں میں مبتلا رہا۔ مولا کائنات یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ پر، مولا کائنات کے عرض کرنے پر اللہ نے
نے اس کی گناہوں کو معاف کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر رمضان شریف پا کر بھی اگر ہم گناہوں سے باز نہیں آئیں گے، اگر گناہوں سے نہیں بچیں گے، تو پھر یاد رکھیں ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا ذلت و خوار کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کیا ہے؟ آقا فرماتے میری امت اس وقت تک ذلیل نہ ہوگی، میری امت اس وقت تک رسوا نہ ہوگی جب تک وہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہم واقعتاً رمضان کا احترام کر رہے ہیں؟ ماہ رمضان کی جب آمد ہوتی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادتوں کی فکر کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کی فکر کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو تراویحوں کی فکر کر رہے ہیں، بلکہ آج تو آج اللہ اکبر کبیرہ ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے ہمیں کمانے کی فکر ہو رہی ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے ہمیں فلاں چیزیں کرنے کی فکر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حلال نہ کماؤ، حلال کمائے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب آپ حلال کما رہے ہیں، اللہ رزاق ہے، لیکن یہ مہینے میں اور رزاق کو بھی تو نہ بھولا جائے۔ آپ ہر مہینے میں تو فرض نماز پڑھ کے جاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں خصوصی نوافل کا اہتمام کرے، ماہ رمضان میں خصوصی ذکر و اذکار کا اہتمام کرے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھے ماہ رمضان اگر ہم سے رخصت ہو جائے، ماہ رمضان اگر ہم سے چلا جائے اور ہم نے اس کی قدر نہ کی، تو یاد رکھے ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تھی ماہ رمضان کی بے حرمتی۔ اب آئے روزے اور نیت کے بارے میں ہم کچھ اہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزہ عرف شروع میں مسلمانوں کی بے نیت عبادت کا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کرنا، کھانا پینا اور جماع سے بعد رہنا، اس میں یہاں پر روزے کی شرط ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، روزے میں فرض یہ ہے کہ بندہ کھانے پینے اور جماع سے محفوظ رہے۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل سے زبان سے کہنا شرط نہیں، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا اگر روزہ آپ کو رکھنا ہے، اگر آپ دل میں سچا ارادہ کر لے یہی آپ کے لیے کافی ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا یہ ثواب ہے۔ جیسا کہ نیت کرتا ہوں میں آج اس رمضان المبارک کے روزہ رکھتا ہوں میں، پیارے عربی میں نیت کے کلمات ادا کرنے اس وقت نیت شمار کی جائے گی جبکہ ان کے معنی بھی آپ کو آتے ہو۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے جو روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبروں کو روشن فرماتا ہے، اور ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور آقا یہاں تک فرماتے ہیں رمضان مبارک کے روزے رکھ کر اپنے مولا کی معیت کو حاصل کرو، اپنے مولا کی محبت کو حاصل کرو۔ لیکن یہ کیا بات ہے؟ اور یاد رکھے روزے کا مطلب صرف پیٹ میں اور حلق سے پانی نیچے کرنا یہ روزہ نہیں ہے، روزہ نگاہوں کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے۔ نگاہوں کا روزہ کس طرح ہوتا ہے؟ نگاہوں کا روزہ وہ ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے کوئی بے حیائی نہ دیکھی ہو۔ نگاہوں کا روزہ کس طرح ہوتا ہے؟ تم نے اپنی آنکھوں سے ایسی چیز نہ دیکھی ہو جس کی اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہو۔ کانوں کا روزہ کس طرح ہے؟ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ تم نے اپنے کانوں سے وہ باتیں نہ سنی ہو، نہ کسی کی غیبت سنی ہو، نہ کسی کی چغلی سنی ہو، نہ کسی سے گالی سنی ہو۔ بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو گالی دے، آقا فرماتے روزے دار کو چاہیے کہ اس شخص کو کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ اندازہ تو کرے کانوں کا روزہ یہ ہے کہ تم کانوں سے نہ غیبت سنو، نہ کانوں سے تم جغلی سنو۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ زبان کا روزہ یہ ہے کہ تم اپنی زبانوں کو صرف اللہ کے ذکر میں رکھو، اپنی زبانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں رکھو، نہ زبان سے غیبت کی جائے، نہ زبان سے چغلی کی جائے، نہ زبان سے جھوٹ بولا جائے۔ ہاتھوں کا روزہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ اللہ کی مدد کے لیے اٹھے، اللہ مخلوق کی مدد کے لیے اٹھے، نہ ہی کسی کے ظلم کے لیے اٹھے۔ یہ پیروں کا روزہ کیا ہے؟ پیروں کا روزہ یہ ہے کہ تم اپنے پیر اللہ کی بارگاہ میں چلتے جاؤ، اللہ کی راہ میں چلتے جاؤ، نہ کہ یہ پیروں کو شراب کے اڈوں پہ لے جایا جائے، نہ کہ یہ پیروں کو گناہ کے اڈوں پہ لے جایا جائے۔ یہ تمام جسم کا روزہ رکھنا ہے، صرف حلق سے
پانی نہ پینا، حلق سے صرف کھانا نہ کھانا، یہ روزہ کی شرط نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھے مقبول روزہ وہی ہے کہ بندے کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کے خوف میں رہے۔ یہ روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اب آئے میں آپ کے سامنے تراویح کے کچھ اہم مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تراویح ہر عاقل و بالغ مرد عورت پر سنت موقدہ ہے۔ پہلے یہ سمجھے سنت موقدہ کسے کہتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کثرت سے کیا ہے اسے سنت موقدہ کہتے ہیں، اس کا ترک جائز نہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی۔ تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ تراویح کا وقت کیا ہے؟ تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کی فرض ادا کرنے سے پہلے ادا کر لی تو تراویح نہ ہوگی، یعنی کہ نماز تراویح کے لیے نماز عشاء فرض ضروری ہے۔ نماز فرض عشاء کے بعد ہی نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ عشاء کی فرض 2 وتر کے بعد بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ تراویح اگر فوت ہو جائے یعنی اگر تراویح چھوٹ جائے اس کی قضا نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے ادا کر لے۔ تراویح کی ہر رکعت میں الگ الگ نیت کرے۔ بلا عذر بیٹھ کر تراویح ادا کرنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے پاس یہ بھی عجیب ماحول ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ 3 پارے 5 پارے پڑھنے کے لیے شامل ہو رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھے رہے ہیں، اور جب امام رکوع میں جاتا ہے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ تراویح میں رکوع میں جا کر شامل ہوتے ہیں یہ منافقت کی علامت ہے، کیونکہ یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ کیونکہ تراویح قیام سے لے کر، کیونکہ قیام فرض ہے، اور آج بہت سارے لوگ 3 پارے 5 پارے شامل ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شامل نہ ہو، شامل ہوئیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو یاد رکھے کہ رب تراویح میں آپ شامل ہونا ہے تو آپ کو اس کو اچھی طرح ادا کرنا ہے، اچھی طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ لیکن یہ کس قدر بات ہو رہی ہے کہ تراویح امام پڑھا رہے ہیں اور آپ رکوع میں شامل ہو رہے ہیں۔ آقا فرماتے ایسے لوگ منافقت کی علامت ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں جو لوگ بلا عذر بیٹھ کر تراویح ادا کرتے، یعنی کمر سلامت ہے، سب سلامت ہے، پھر بھی بیٹھ کے پڑھتے بلا عذر کے، وہ مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک تراویح ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس سے خاص ہمیں توجہ دینا ہے۔ اور دوسری بات، تراویح مسجد میں با جماعت ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں با جماعت ادا کی جائے تو ہو جائے گی، مگر ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں ادا کرنے سے ملتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں پر یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے، سب سے افضل جگہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن میں آپ کو آج ماشاءاللہ بہت سارے حضرات گھروں پر، شادی خانوں میں، اپنی دکانوں پر تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں جو فضیلت، جو اہمیت مسجد میں نماز ادا کرنے پہ دی گئی ہے، نہ وہ فضیلت شادی خانے میں تمہیں نظر آئے گی، نہ وہ فضیلت تمہیں دکانوں پہ نظر آئے گی۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تراویح مسجد میں با جماعت ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں با جماعت ادا کی جائے تو ہو جائے گی، آپ دکان پہ تراویح پڑھے وہاں بھی ہو جائے گی، آپ شادی خانے میں تراویح پڑھے وہاں بھی ہو جائے گی، بس شرائط کے ساتھ ادا کیے جائے کہ جتنے نماز کے شرائط ہے ادا کیے جائے، ہو جائے گی۔ لیکن جو فضیلت ہے، جو افضلیت ہے، وہ مسجد میں ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ماہ رمضان میری امت کے لیے اتنا عظیم مہینہ ہے، اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائے، اگر کہیں آپ کو بولا جائے کہ بھائی فلاں وقت میں فلاں موقع پر اتنی زیادہ رقمیں دی جا رہی ہے، آپ سارا کام چھوڑ کر، ہر چیز چھوڑ کر اس کے پاس چلے جائے، کیوں؟ آپ یہ کہتے ہیں بھائی اتنے کم وقت میں اتنی چیزیں حاصل کرنا ہے، اور آپ کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ جگہ پہ چلے جائے، جتنا جلدی ہو سکے وہ چیز کو پالے۔ ایسا نہ ہو کہ میں تاخیر سے پہنچوں اور وقت ختم ہو جائے اور وہ نعمت مجھ سے چھوٹ جائے۔ مسلمانوں، میں تم سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ رمضان
رمضان کے جو 30 روزے ہیں یہ مختصر وقت کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھے رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا، شب قدر قیامت تک آتے رہے گی، روزے قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن آپ کی میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کب موت کی گھاٹ ہو سکتے، میں کب موت کی گھاٹ ہو سکتا ہو، لیکن آج ہمیں اس کی قدر کرنا ہے۔ آپ یہی سمجھے کہ ماہ رمضان اگر چلا جائے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص کی ناک آلودگی ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے جو ماہ رمضان کو پا کر بے حرمتی کیا ہو، ماہ رمضان کو پا کر اپنی مغفرت نہ کرا لیا ہو۔ تو دوسری بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تراویح بھی پورا کلام اللہ پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا تھا ان کا اعادہ کیا جائے تاکہ ختم قرآن پڑھنے کا تمہیں ثواب حاصل ہو۔ اب آئے دوسری بات فرماتے ہیں رمضان المبارک میں وتر جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کی وہ وتر بھی جماعت سے ادا نہ کیا جائے۔ نماز عشاء جماعت کے ساتھ جس طرح ادا کی جا رہی ہے اسی طرح وتر بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور یاد رکھے اگر کسی شخص 27 کو یا اس سے قبل قرآن پاک ختم ہو گئی مکمل کر لی تب بھی آخر رمضان تک تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ یہ جملہ بہت سارے حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی 5 پارے پڑھ لیے تراویح سے ہم بری ہو گئے، 10 پارے پڑھ لیے، 3 پارے پڑھ لیے ہم تراویح سے بری ہو گئے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نماز تراویح رمضان کے چاند دکھنے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک ہر عاقل بالغ مرد عورت پر نماز تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اگر آپ 3 پارے پڑھتے بہت اچھی بات ہے، 5 پارے پڑھتے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس قدر آپ 3 پارے اور 5 پارے پڑھ کر اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول رہنا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھے ماہ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے جسے ہم 21 سے 30 کا جو آخری عشرہ ہے یہ بہت ہی عظمت والا عشرہ ہے، بہت ہی فضیلت والا عشرہ ہے، لیکن مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے عظیم عشرے میں تم نے پکنک بنا لی ہے، ایسے عظیم عشرے میں شاپنگ کرنے کے لیے نکل رہے ہو۔ یاد رکھے جس عشرے میں عبادت کے حکم دیا گیا ہے، تاخیراتیں دی گئی ہے، جو تم شاپنگوں میں نکل رہے ہو، بازاروں کو جا رہے ہو، یاد رکھو اگر جتنی شاپنگیں کی ہے اور گھر آنے کے بعد موت کا فرشتہ آ جائے تو بتائے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اگر تمہاری روح نکل جائے، تمہاری جتنی چیزیں تم داخل کیے ہو، جتنی چیزیں تم شاپنگ کرے ہو، اگر وہ تمہارے ساتھ نہ آ سکے، وہ لباس کا کیا فائدہ جو تم پہن نہ سکے، وہ چیزوں کا کیا فائدہ جو تم حاصل نہ کر سکے۔ یاد رکھے یہ آخری عشرہ، میں اس سے پہلے بھی ابھی بھی کہہ رہا ہوں، رمضان تا قیامت آنے والا ہے، تاخیرات تا قیامت آنے والی ہے، لیکن آپ کی میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس رمضان میں قدر نہ کی، مجھے بتائے کہ آپ کسی کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں جو اگلے رمضان میں تھے جو اس سال موجود نہیں ہے، کسی کے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں جو اگلے رمضان میں تھے اس رمضان میں باقی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے۔ رمضان شریف اب کے ایام کچھ آنے والے ہیں، ابھی سے آپ ایک پلان بنائے، ابھی سے آپ جس طرح آپ دنیا کی کامیابی کے لیے پلان کرتے ہیں، کہیں کہیں میٹنگیں بیٹھتے ہیں کہ مجھے کاروبار میں یہ کرنا ہے، مجھے کاروبار میں کامیابی کے لیے یہ کرنا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کاروبار میں تو کبھی نفع بھی ہے کبھی نقصان بھی ہے، لیکن یاد رکھے خبر وہ ایسی منزل ہے اگر وہاں پر نفع میں جاؤ گے قیامت تک تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اگر وہاں پر تم نقصان میں جاؤ گے قیامت تک وہی نقصان، بلکہ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، اور اگر ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اللہ اس کی سزا دینے والا ہے۔ اور یاد رکھے ماہ رمضان شریف میں جس قدر نوافل پڑھنے پر فرض کا ثواب دیا جا رہا ہے، فرض پڑھنے پر 70 فرائض کا ثواب دیا جا رہا ہے، جتنی عبادتیں کرنے پر، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک مجھے حیرت ہوتی ہے آقا کے اتنے فرامین ہیں، بلکہ حضرت ام المومنین حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تو بڑی فضیلت والا ہے، حضور شعبان سے رمضان کی قدر کرتے ہیں، شعبان سے روزے اس قدر کرتے۔ آقا حضرت ماں عائشہ فرماتی ہے ہم نے کسی اور
महीने में हुजूर को कसरत से रोजे रखते नहीं देखा जितने शाबान के रखते हैं। मैंने पूछी या रसूलल्लाह इतने रोजे क्यों है? आका फरमाते ये रमजान का एहतराम है, ये रमजान का अदब। आप मुझे बताएं कायनात में हुजूर से बढ़कर पाक जात किसकी हो सकती है? कायनात में हुजूर से बढ़कर फजीलत वाली जात किसकी हो सकती है? अल्लाह ने तो उन्हें मासूम बनाया है, उनसे गुनाह सरजत नहीं हो सकता है, बल्कि उनसे गुनाह सरजत होने का ख्याल रखने वाला भी काफिर है। ये तो हमें ये बताया गया है। फिर उसके बावजूद भी हुजूर रमजान में क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, हुजूर रमजान में क्यों दुआएं कर रहे हैं? तो पता चला आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है वो अपने लिए नहीं, उम्मत की सबक के लिए है। हुजूर जो रातों में इबादतें कर रहे हैं, उम्मत को बता रहे हैं कि देखो इस कदर माह रमजान को आने के बाद अगर तुमने उसकी कदर ना की, उसकी अहमियत ना की, तो फिर याद रखो रमजान तो ता क़यामत है, लेकिन तुम क़यामत तक रहने वाले नहीं है, ना मैं क़यामत तक रहने वाला हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको इस चैनल से यही पैगाम मैं दे रहा हूं, यही पैगाम आप तक दर्द दिल से गुजारिश कर रहा हूं। माह रमजान शॉपिंग का महीना नहीं है, माह रमजान ठीठी ठाटा करने का महीना नहीं है, माह रमजान आपको मेरे को पिकनिक का महीना नहीं है। मैं उन नौजवान, खास कर नौजवानों से गुजारिश करता हूं जो माह रमजान में तरावी होने के बाद फला फला गीबतें कर लेते, चुगली कर लेते, जो महफिलें सजाते हैं, मेरे भाई याद रखो ये जवानी की कद्र करो, ये जवानी की अहमियत करो। यहां तक फरमाया गया है बूढ़ा जिसके ऊपर बुढ़ापा आ जाए, अगर उसके 100 सजदे होते हैं और जवान का एक सजदा 100 सजदों पे भारी है। जवानों तुम्हारी बड़ी अहमियत है, तुम्हारी बड़ी कदर है। आज यही वजह है मुसलमानों में जो जिल्लत है, मुसलमानों में जो बेकदरी है, उसकी सबसे बड़ी, मेरा ईमान कहता है अगर फिर से नौजवान फारूक आजम की सीरत को अपना ली जाए, खालिद बिन वलीद का रवैया अपना लिया जाए, तो यकीनन मुसलमानों को उरूज की जिंदगी अता हो सकती है। फिर से हमारे इस्लाम का परचम लहराया जा सकता है। लेकिन अगियार ने यही चाहा कि अगर मुसलमानों को तबाह करना है, इनके जवानों को नशेली चीजों में मुब्तला कर दिया जाए, इनके जवानों को हसीनों के मामले में मुब्तला कर दिया जाए। मैं यही कहता हूं कि आखिरी बात मेरी यही है कि जितना हो सके माह रमजान की कद्र करे, उसकी बेहुरमती से बचे, इसलिए कि याद रखे रमजान की अगर कद्र करोगे तो आपकी कब्र रोशन होगी, अगर रमजान की बेहुरमती करोगे तो फिर आपकी कब्र से अंधेरे को कोई मिटाया नहीं जा सकता। और नमाज तरावी यह जहन से हटा दीजिए कि 3 पारे पढ़ने के बाद मैं तरावी से छूट चुका हूं, 5 पारे पढ़ने के बाद मैं तरावी से छूट चुका हूं, ऐसा नहीं है। नमाज तरावी चांद रात से ईद रमजान मुबारक का जो चांद नजर आता है, जब से लेकर ईद के चांद तक नमाज तरावी अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है और जमात से अदा करना अफजल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। मौला हमें बिलखुसूस मौला हमें माह रमजान शरीफ नसीब अता फरमा और रमजान की कद्र करने और उसकी बेहुरमती से हमारी हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्श मुहम्मदिन अहले बैती अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।